نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرات، خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس عنوان کا مجھے مکلف بنایا گیا ہے یا جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ عنوان ہے منہج سلف ہی کی پیروی کیوں. عنوان بڑا اہم اور حساس ہے. وقت کم ہے اور عنوان بہت زیادہ بڑا ہے، لہذا کم وقت میں انشاءاللہ اہم اصول اور قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، آج ہماری جماعت کے صفوں میں چند افراد ایسے پائے جاتے ہیں جن کا دعویٰ تو یہ ہے ہم اہل حدیث ہیں، ہم منہج سلف کے متبع ہیں، منہج سلف کے پیروکار ہیں. لیکن اگر ان کا مشاہدہ کیا جائے باریک بینی سے، باریک نظر سے ان کو دیکھا جائے قرآن و حدیث کے روشنی میں تول کر، تو معلوم ہوتا ہے وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. ان کا دعویٰ باطل اور بے بنیاد ہے.
اس لیے کہ ہمارے اکثر نوجوان ایک طرف اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، منہج صحابہ کا متبع ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور دوسری طرف فکر مودودی، فکر اسراری، فکر خارجیت، رافضیت، شیعیت، اخوانیت کے فتنے میں مبتلا ہے۔ داڑھی ہے مگر اس فتنے میں مبتلا ہے، پیجامہ ٹخنوں سے اوپر ہے اور قرآن و حدیث پر چلنے کا دعویٰ ہے۔ یہ سب دعووں میں بالکل بے بنیاد اور جھوٹے ہیں، یہ باطل دعویٰ ہے، اور بہت سارے افراد ہمارے صفوں میں ایسے پائے جاتے ہیں، رفع الیدین بھی کرتے ہیں، اپنے پیجاموں کو ٹخنوں سے اوپر بھی رکھتے ہیں، مگر پھر بھی فکر مودودی میں مبتلا ہے، اخوانیت، رافضیت، شیعیت میں مبتلا ہے۔ اندازہ نہیں ہوتا کیا حقیقی معنوں میں یہ منہج سلف کا متبع ہے، اہل حدیث ہے، یا پھر مودودی کا، اخوانیت کا، رافضیت کا، شیعیت کا، اخوانیت کا حامی ہے۔ دوسرے انسان ایسے انسانوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے، اگر کوئی مسجد میں آ کر رفع الیدین کرے، آمین بالجہر کا مظاہرہ کرے، پیجاموں کو ٹخنوں سے اوپر پہنے، تو ایک سادہ لو انسان دیکھ کر سمجھ جاتا ہے یہ اہل حدیث ہے، یہ منہج سلف کا متبع ہے، جبکہ اس کا عقیدہ بالکل باطل اور بے بنیاد ہے، اس کے عقائد میں فساد اور بگاڑ پایا جاتا ہے۔ چنانچہ ایسے وقت میں مسلمانوں کے لیے ضروری ہے وہ سب سے پہلے منہج سلف کو، منہج صحابہ کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اگر کوئی شخص منہج سلف کو اچھی طرح سمجھ لے، بدعات و محدثات، خرافات سے ایسا انسان بچ کر رہے گا، اور جتنے سارے فتنے ہیں، فتنے مودودی، فتنے اسراری، فتنے رافضیت، فتنے شیعیت، فتنے اخوانیت، فتنے خارجیت، ان سب فتن سے ایک انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔ منہج سلف یہ دو جملوں کا مرکب ہے، منہج سلف۔ منہج کسے کہتے ہیں؟ منہج یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی طریقہ، راستہ، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ اور ایک شریعت مقرر کر رکھا ہے۔ اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات سے پہلے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی وفات سے پہلے اس امت کو ایک طریقے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، میں نے تم کو ایک ایسے راستے پر، ایک ایسے شاہ راہ عام پر لا کر چھوڑا ہے جس کی راتیں دن کی طرح سفید ہیں، لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، میرے جانے کے بعد جو بھی انسان، جو بھی شخص اس راستے سے انحراف کرے گا، روگردانی کرے گا، جان لو وہ ہلاک ہو کر رہے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں منہج سلف کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں منہج صحابہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اس راستے سے انحراف کرے گا، اس راستے سے روگردانی کرے گا، وہ ذلیل ہوگا، وہ تباہ ہوگا، ہلاک ہو کر رہے گا۔ منہج سلف کا مطلب کیا ہوا؟ منہج کا معنی ہم نے سمجھ گئے۔
سلف کا معنی بھی ہمیں معلوم ہوا، سلف کا مطلب گزرا ہوا، گزرے ہوئے اچھے لوگ۔ تو منہج سلف کا مطلب معنی کیا ہوا؟ اصطلاح میں منہج سلف کہتے ہیں وہ راستہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، یا اللہ رب العالمین یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے بتلایا گیا وہ راستہ جس پر صحابہ، تابعین، تبع تابعین گامزن تھے۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، لوگوں سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں یعنی صحابہ اکرام، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد آنے والے یعنی تابعین، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں یعنی تبع تابعین۔ اس حدیث سے پتہ چلا اصل منہج سلف یعنی اصلی جو منہج ہے سلف کا وہ صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے بعد آنے والے لوگ کیا منہج سلف میں شمار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس کا جواب ہو گئے ہاں ہوں گے، مگر ایک شرط کی بنیاد پر۔ بعد میں آنے والے لوگ اگر صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے راستے پر چلنے والے ہوں تو ایسے وقت میں ان کو بھی منہج سلف کی لسٹ میں، فہرست میں شمار کیا جائے گا۔ لیکن اگر بعد میں آنے والے لوگ صحابہ کے راستے سے انحراف کریں، تابعین کے راستے سے انحراف کریں، تبع تابعین کے راستے سے منہ موڑیں تو ایسے لوگوں کو منہج سلف کی فہرست میں شمار نہیں کیا جائے گا، ایسے لوگ اہل السنہ والجماعت کی فہرست سے خارج ہیں۔ حضرات آج کتنے ایسے لوگ ہیں منہج سلف کا تعارف نہ ہونے کی وجہ سے، منہج سلف پر نہ چلنے کی وجہ سے بدعات و محدثات، خرافات کے دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے ان کو تمیز نہیں، حق کیا ہے، باطل کیا ہے ان کو معلوم نہیں، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے ان کو پتہ نہیں۔ ہر فتنے میں ایسے لوگ مبتلا ہوتے ہیں جو منہج سلف سے نہ آشنا ہو، منہج سلف کو نہ پہچانتے ہو۔ منہج سلف کی کتنی شدید ضرورت ہے آپ کو اندازہ ہوگا۔ ہمارے امت میں مسائل میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، ہر مسئلے میں اختلاف۔ قرآن مجید پڑھو، قرآن مجید کی تفسیر میں اختلاف، احادیث مبارکہ پڑھو، احادیث مبارکہ شرح میں اختلاف، فہم میں اختلاف۔ منہج صحابہ، منہج سلف کو اپنانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے جو انسان سلف کے منہج کو اختیار کرتا ہے اختلاف خود بخود ختم ہو جائیں گے، اور جو انسان منہج سلف کو چھوڑ دیتا ہے اختلاف خود بخود جنم دیں گے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، ایک مسئلہ ہے میلاد النبی منایا جائے گا یا نہیں منایا جائے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جشن منایا جائے گا یا نہیں منایا جائے گا۔ ایک طبقہ کہتا ہے منانا چاہیے اور دوسرا طبقہ کہتا ہے منانا حرام ہے، جائز نہیں۔ جو طبقہ منع کرتا ہے، حرام قرار دیتا ہے میلاد النبی علیہ الصلوۃ والسلام کو منانا، وہ دلیل یہ دیتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں نہ کبھی اپنی ولادت کا جشن منایا، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ولادت کا جشن منانے کا حکم دیا۔ آپ کے بعد صحابہ کرام خصوصاً ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کبار صحابہ کرام نے بھی آپ کی ولادت کا جشن نہیں منایا۔ نہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہیں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جشن منانے کا حکم دیا، چنانچہ ہم ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن نہیں منائیں گے۔ ایک طبقہ جائز قرار دیتا ہے۔ اب جائز قرار دینے والوں کی بھی دلائل ہیں، اور دلائل عقلی دلائل نہیں، قرآن سے دلائل دیں گے۔ وہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانے کا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔
اور اس روئے زمین پر سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین کی اگر کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا نعمتوں کا چرچا کرو، چنانچہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جشن منائیں گے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت کریمہ سے استدلال کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، اے لوگو اللہ کے فضل کو، اس کے رحمت کو، اس کے اکرام و انعام کو پانے کے بعد سب مل کر خوشیاں مناؤ۔ اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے یہاں پر خوشی منانے کا حکم دیا ہے، اور یہاں رحمت سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اختلاف ہوا ہمارا سوچنے کا زاویہ منہج صحابہ، منہج سلف۔ قرآن مجید کی تعلیم اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں منہج سلف پر آ کر، یعنی سلف کا اس معاملے میں کیا عقیدہ ہے، سلف نے اس آیت کریمہ کی کیا تفسیر کی، ہم قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ جو دوسرا طبقہ ہے وہ منہج سلف پر نہیں، وہ صحابہ اکرام کو حجت تسلیم نہیں کرتا، تابعین تبع تابعین کے اقوال کو تسلیم نہیں کرتا، وہ تو بعد کے علماء سو نے جو معنی مفہوم بتلایا ہے اس کو سامنے رکھ کر عید میلاد منانے کی کوشش کرتا ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ کیا 11ویں پاری کی آیت میں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون میں رحمت سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں ہے، یہاں پر معاملہ اٹکا ہوا ہے۔ اب آپ علماء سو کی طرف جائیں، پیٹ پالتو علماء، تجوریوں کو بھرنے والے علماء، وہ آپ کو بتائیں گے یہاں رحمت سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر آپ منہج صحابہ، منہج سلف کی طرف چلے جائیں گے، صحابہ کی زندگیوں میں چلے جائیں گے، اگر دیکھیں گے یہاں پر رحمت سے مراد صحابہ کرام نے کیا لیا تو پتہ چلے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہاں رحمت سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، یہاں رحمت سے مراد قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ صحابہ کے منہج کو، سلف کے منہج کو اختیار کرنے کی وجہ سے ایک اختلافی مسئلے کا حل ہوا، اختلاف بالکل ختم ہو گیا، بات بھی بالکل واضح ہو گئی۔ جب صحابہ کرام نے یہاں لفظ رحمت سے مراد کتاب اللہ قرآن مجید کو لیا ہے تو بعد میں آنے والے لوگ رحمت سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لے سکتے ہیں؟ یہ زاویہ ہے منہج صحابہ میں اور غیر منہجی لوگوں میں، یہ امتیاز ہے، یہ طریقہ ہے۔ منہج صحابہ کو اختیار کرنے کی وجہ سے اختلاف کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور مسائل حل ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے امت مسلمہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر؟ ایک طبقہ کہتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر، ان کے پاس دلیل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، انسان ہوں، فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہا، انسان کہا، اور خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور سارے مقامات پر اللہ کے نبی کو بندہ کہا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، اے لوگو جس طرح عیسائیوں نے میری ذات کے سلسلے میں غلو سے کام لیا، مبالغہ آرائی سے کام لیا، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اللہ قرار دیا، اور ثالث ثلاثہ کا عقیدہ گھڑا، میری ذات کے معاملے میں عیسائیوں کی طرح غلو سے کام نہ لو، فإنما أنا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، چنانچہ اے لوگو تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ یہ دلائل ہیں۔ ایک طبقہ کہتا ہے اللہ کے نبی بشر ہیں، نور نہیں ہے، لیکن امت کا ایک طبقہ کہتا ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور ہے۔ اور نور کہنے والوں کی بھی دلیل قرآن سے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ دلیل اپنی طریقے سے لا رہے، نہیں،
دلیل قرآن سے دے رہے ہیں، مگر دلیل کے مفہوم میں خطا کر گئے، غلطی کر گئے۔ غلطی کرنے کا بنیادی وجہ منہج صحابہ، منہج سلف پر نہ ہونا ہے۔ اگر یہ لوگ منہج سلف کو اختیار کرتے، صحابہ کے طریقے کو اختیار کرتے یا صحابہ کے منہج کو اپناتے تو قرآن فہمی میں غلطی نہ کرتے، قرآن کو سمجھنے میں غلطی نہ کرتے۔ وہ قرآن سے دلیل دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور کو نازل کیا۔ اس آیت کریمہ سے ایک علماء سو کا طبقہ استدلال کرتے ہوئے کہتا ہے اس آیت کریمہ میں نور سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب یہاں پر بھی اختلاف ہوا۔ اختلاف یہ ہے کیا یہاں نور سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہیں تو یقیناً ہم مانتے ہیں اللہ کے نبی نور ہے۔ اگر نور سے مراد محمد رسول اللہ نہیں ہے تو ہم کیسے مانیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور ہے؟ اب ہمارے درمیان اختلاف ہوا اللہ کے نبی کو لے کر، نور ہے یا بشر؟ آپ بھی خطا کر رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں کہ بشر، آپ بتا رہے ہیں نہیں بشر نہیں نور ہے۔ اختلاف ہوا تو یقینی معنوں میں ایک زاویہ ہونا چاہیے۔ ہمارے اختلاف کا حل کیسے ہو؟ کیا قیامت تک اب اسی طرح لڑتے رہیں گے؟ آپ نور کہتے رہیں گے اور ہم بشر کہتے رہیں گے، آپ نور کہتے رہیں گے اور ہم بشر کہتے رہیں گے۔ ہم بھی قرآن سے دلیل دے رہے ہیں اور آپ بھی قرآن سے دلیل دے رہے ہیں۔ اختلاف ہونے کے بعد ہمارا اور آپ کا یہ کام ہے اس اختلاف کو ہم صحابہ کی زندگیوں کی طرف لوٹائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کی طرف لوٹائیں۔ قرآن کو صحابہ نے کس طرح سمجھا اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ جائیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر اٹھائیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا میں نور سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، یہاں پر بھی کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن مجید ہے۔ اختلاف غلط فہمی کی وجہ سے، صحابہ کے منہج کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے، صحابہ کو حجت تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے یہ خطا کر گئے، یہ غلطی کر گئے اور اختلاف ہوا۔ اور استغفر اللہ نعوذ باللہ، جب ہم صحابہ اکرام کا حوالہ دے کر کہتے ہیں صحابہ اکرام کا یہ عقیدہ نہیں تھا تو بڑی جرت اور جسارت کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ صحابہ کا عقیدہ تھا، مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور تھے۔ یہ غلطی ہے، یہ ہٹ دھرمی جرت اور جسارت ہے، بے باکی ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے چیلنج ہے۔ منہج صحابہ کو اختیار کرنے کی وجہ سے اختلاف ختم ہوتا ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے وسیلے کو لے کر، یہ بنیادی باتیں اختلاف ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں اور ہم ان اختلاف کا حل قرآن و حدیث سے، منہج صحابہ سے یا منہج سلف سے نکالنے کی کوشش نہیں کرتے۔ منہج صحابہ، منہج سلف کو اختیار کرنے کی وجہ سے اختلاف کا خاتمہ جڑ سے ہو جاتا ہے، مسلمانوں کے درمیان محبت و الفت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ امت کا ایک طبقہ کہتا ہے وسیلے سے مراد نیک عمل کا وسیلہ ہے، جبکہ امت کا ایک طبقہ کہتا ہے یہاں وسیلے سے مراد ولی اللہ کا وسیلہ۔ اب یہاں پر بھی اختلاف پیدا ہوا، وسیلے سے مراد کیا ہے؟ اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے یہاں وسیلے سے مراد نیک عمل کا وسیلہ ہے، نیک عمل کا وسیلہ ہے، مگر بعض امت کا ایک طبقہ یہاں پر وسیلے سے مراد ولی اللہ کو لیتا ہے۔ یہاں پر بھی اختلاف کے بعد اگر ہم صحابہ کے منہج، سلف کے منہج کو اختیار کریں گے، دیکھیں گے صحابہ نے یہاں پر وسیلے سے کیا مراد لیا ہے تو ہمارے اختلاف ختم ہو جائیں گے۔ صحابہ نے یہاں وسیلے سے مراد نیک عمل کا وسیلہ کیا ہے، ولی اللہ کا وسیلہ نہیں۔ آج امت میں کتنے ایسے نادان لوگ ہیں جو لوگوں میں یہ راہ گلاتے ہیں وسیلہ تلاش کرنا، ولی اللہ کا وسیلہ تلاش کرنا۔ در حقیقت ان کی عقل میں فتور ہے، ان کی سوچ میں فتور ہے، قرآن و حدیث سے نا آشنائی ہے، قرآن و حدیث کا فہم نہ رکھنا ہے۔ تو منہج سلف کو اختیار کرنے کی وجہ سے ہمارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اختلافات
بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ منہج سلف ہی کی پیروی کیوں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جو بھی انسان اس روئے زمین پر منہج سلف کی اتباع کرتا ہے، بدعتی لوگ، رافضی لوگ، شیعیت زدہ لوگ، اخوانی لوگ، خارجی لوگ اس سے بغض کرتے ہیں، اس سے دشمنی کرتے ہیں، اس کو بدنام کرتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، غلط محاورات کا استعمال کرتے ہیں۔ منہج سلف کی ہی پیروی کیوں؟ اس لیے کہ منہج سلف ایک چشمہ صافی ہے، افراط و تفریط سے پاک ہے، قرآن و حدیث کا ذریعہ ہے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے۔ یہاں پر بدعات، محدثات، خرافات نہیں پائے جاتے، خواہشات، واہیات کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہاں پر عقائد میں بگاڑ، فساد پیدا نہیں ہوتا، عقیدہ مضبوط، مستحکم اور ٹھوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ منہج سلف ہی کی پیروی کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں، آج کل دور جدید کے لوگ یہ سمجھتے ہیں، خصوصاً نوجوان نسل یہ سمجھتی ہے کہ یہ منہج سلف تو ہم پہلے سنا نہیں کرتے تھے، یہ تو نئے زمانے کی نئی اصطلاح ہے منہج سلف۔ میرے بھائیوں، نہیں، منہج سلف پرانے زمانے کی پرانی اصطلاح ہے۔ منہج سلف یہ آج کل کے علماء نے اس کو ایجاد نہیں کیا۔ منہج سلف کا حکم، منہج صحابہ، منہج سلف کے راستے پر چلنے کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کے راستے کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی جو شخص رسول اللہ سے جھگڑتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے پر چلتا ہے، ہم اس کو وہیں پر پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرنا چاہتا ہے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے محمد رسول اللہ کی بات کی۔ اگر بات صرف رسول اللہ کی اطاعت کی ہوتی تو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، بات ختم تھی۔ اللہ رب العالمین کو آگے یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العالمین یہاں بتانا چاہ رہا ہے صحابہ کا راستہ بھی ضروری ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی اتباع کرتا ہے۔ یا مومنوں سے مراد کون؟ صحابہ، اس لیے کہ اس امت کے سب سے پہلے مومن صحابہ اکرام تھے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہی خطاب کیا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے کو اختیار کرے گا، کسی اور کے راستے کی اتباع کرے گا، ایسا انسان گمراہ ہے، اور ایسے انسان کو ہم اٹھا کر جہنم میں پھینکنے والے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے منہج صحابہ کو، منہج سلف کو اختیار کرو۔ یہ علماء کا حکم نہیں، یہ علماء کی اصطلاح نہیں، یہ دور جدید کی اصطلاح نہیں، یہ صدا، یہ پیغام آج سے 1450 سال پہلے کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، اور دیگر لوگوں کو صحابہ کے راستے کو بھی، صحابہ کے راستے پر بھی چلنے کی اللہ رب العالمین نے ہدایت فرمائی۔ اور خود پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے منہج صحابہ کو اختیار کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی حکم ہے، اے لوگو منہج صحابہ کو اختیار کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ، اے لوگو بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی، وتفترق امتی علی 73 ملہ، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، یہ سارے کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک ملت کے۔ اب غور کیجیے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر یہ تو کہا 73 فرقے میری امت میں بٹیں گی، مگر 73 میں سے اللہ کے نبی نے جب ایک فرقے کو نکالا تو اس کو فرقہ نہیں کہا، اللہ کے نبی نے اس کو ملت اور جماعت کہا۔
ملت اور جماعت، اور اس روئے زمین پر وہ ملت، اس جماعت کا نام اگر صحیح معنوں میں تو اہل الحدیث ہے، اس لیے کہ اس روئے زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر، صحابہ کے راستے پر اگر کوئی جماعت چلنے والی ہے تو وہ صرف اور صرف اہل الحدیث ہے، اس لیے کہ اہل الحدیث کے پاس بدعات، محدثات، خرافات، واہیات، بکواس نہیں پائے جاتے، اہل حدیث میں افراط و تفریط نہیں ہے، اہل حدیث میں عقائد کا بگاڑ نہیں پایا جاتا، اہل حدیث میں اخوانیت، رافضیت، شیعیت کو، خارجیت کو کوئی جگہ نہیں ہے، اہل حدیث میں قرآن فہمی کے معاملے میں غلط بیانی سے کام نہیں لیا جاتا، اہل حدیث وہ جماعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت سکھلا کر گئی، اور جس شریعت پر صحابہ اکرام نے اپنی زندگی گزاری، آج اس روئے زمین پر اس راستے پر اگر چلنے والی جماعت کا نام ہے، اس شریعت کو لے کر چلنے والی جماعت کا نام ہے تو وہ صرف اور صرف اہل الحدیث ہے۔ اہل الحدیث کے علاوہ اس روئے زمین پر کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا صحابہ کے راستے پر چل رہی ہو، کوئی جماعت نہیں، اور یہ میرا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ ہے اور یہ دعویٰ سچا ہے، باطل بے بنیاد دعویٰ نہیں میرے بھائیوں، یہ دعویٰ بالکل سچا ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے اہل حدیث میں چند نوجوان، خصوصاً جماعت اسلامی کے لوگ یا وہ لوگ جو اہل حدیث سے بغض رکھتے ہیں، اہل حدیث کے صفوں میں گھس کر، رفع الیدین کر کر اور اپنے پیجاموں کو ٹخنوں سے اوپر کر کر، آمین بالجہر کر کر اہل حدیثیت کے صفوں میں آ کر اہل حدیث میں فساد بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں اگر ایسا کر رہے ہیں تو یہ لوگ بھی اہل حدیث میں شمار نہیں ہو سکتے، اور یہ دھوکہ زیادہ دن تک چلنے والا بھی نہیں، ایک نہ ایک دن جب بات عقائد کی آئے گی تو ان کی پکڑ ہوگی، سختی ہوگی۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منہج صحابہ پر چلنے کا حکم دیا، آپ نے فرمایا کلہم فی النار، سارے کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک ملت اور جماعت کے۔ صحابہ کو تعجب ہوا، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی وہ جماعت کون سی ہے بتائیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، اے لوگو، اے صحابہ سنو، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہی راستے پر چلنے والے کامیاب ہوں گے، یہ منہج صحابہ ہے۔ ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور جس راستے پر صحابہ ہیں، پتہ چلا جو صحابہ کے راستے کو اختیار کرے گا وہ یقیناً کامیاب ہوگا، یقیناً کامیاب ہوگا، ضلالت سے، گمراہی سے، بدعات سے، محدثات سے، شر اور شرور سے، فتنوں سے بچا رہے گا صحابہ کے راستے پر چلنے والا۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی حکم ہے، صحابہ کے راستے پر چلو۔ منہج سلف ہی کی پیروی کیوں؟ دوسری وجہ اس روئے زمین کے سب سے بہترین معلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات کے سب سے بہترین استاد پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کائنات کے سب سے بہترین تلامذہ شاگرد صحابہ اکرام۔ صحابہ اکرام سے غلطیوں کا امکان کم ہوتا ہے، صحابہ اکرام سے غلطیوں کا امکان کم ہوتا ہے، اور اس لیے بھی قرآن مجید صحابہ کے دور میں نازل ہوا۔ صحابہ اکرام قرآن کی نزاکتوں کو، اسباب نزول کو ہم میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے، قانون ان کی نگاہوں کے سامنے بنا۔ صحابہ کے تعلق سے آتا ہے وہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں بعض دفعہ ایک سورہ 8 سال لگایا کرتے تھے پڑھنے کے لیے، سب سے پہلے پڑھتے، اس پر عمل کرتے، یاد کرتے، جب یہ مرحلہ گزر جاتا تو پھر قرآن مجید کو آگے یاد کرنے کی کوشش کرتے۔ اس لیے بھی صحابہ کے منہج کی پیروی کی جائے گی۔ انہوں نے قرآن اور حدیث کس سے سیکھا ہے؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ ہم لوگوں نے علماء سے سیکھا ہے، اور عالم غلطی کر سکتا ہے، جبکہ صحابہ اکرام نے نبی سے سیکھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شریعت کے معاملے میں کبھی غلطی نہیں کر سکتے، اور غلطیوں کا امکان صحابہ سے بھی کم ہوتا ہے، اگر غلطی ہو تو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ تیسری وجہ صحابہ اکرام سے غلطیوں کا امکان کم رہتا ہے۔ ابھی میں نے بات بتائی، قرآن صحابہ اکرام کے زندگی میں نازل ہوا، قانون صحابہ اکرام کے سامنے بنا، نزاکتوں کو صحابہ اکرام سمجھنے والے تھے،
سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے صحابہ کرام تھے، حدیث کو سب سے زیادہ سمجھنے والے صحابہ کرام تھے۔ تو ظاہری سی بات ہے جب صحابہ کرام سے غلطیوں کا امکان کم ہو اور غلطی ہو تو دوسرے صحابی اس کی اصلاح کر رہے ہوں، غلطی ہو تو خود پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اصلاح کر رہے ہوں، تو ہم صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کسی عالم کے راستے پر کیسے چل سکتے ہیں؟ یا قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی عالم کے قول کو، کسی عالم کے فتوے کو ہم کیسے اس پر کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ صحابہ کرام کے اقوال کی موجودگی میں، صحابہ کرام کی شروحات کی موجودگی میں، صحابہ کرام کی تفسیر کی موجودگی میں کسی اور کی تفسیر کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ حضرت عدی بن حاتم کے تعلق سے آتا ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کھاؤ پیو کب تک؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب تک کہ کالے اور سفید دھاگے میں فرق نظر نہ آئے۔ عدی بن حاتم، یہ آیت نازل ہوئی، عدی بن حاتم گئے گھر کے اندر، تکیے کے نیچے ایک کالا اور ایک سفید دھاگا رکھا اور سو گئے۔ صبح ہوئی، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، کھاؤ پیو، کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کھاؤ پیو اس وقت تک جب تک کہ کالے اور دھاگے میں فرق کرنا واضح نہ ہو، نظر نہ آئے۔ اے اللہ کے نبی، میں رات میں تکیے کے نیچے کالا اور سفید دھاگا رکھ کر سویا، صبح اٹھ کر دیکھتا ہوں سفید دھاگا سفید ہے اور کالا دھاگا کالا ہے، ان میں کوئی فرق نمایاں نظر نہیں آیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے معاملے میں عدی بن حاتم سے غلطی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عدی، یہاں پر کالا اور سفید دھاگا مراد نہیں، یہاں پر فجر صادق اور فجر کاذب مراد ہے۔ دیکھیں قرآن مجید نازل ہوا، قرآن مجید کو غلط سمجھ گئے، قرآن مجید کو سمجھنے کے معاملے میں عدی بن حاتم نے غلطی کی اور اللہ کے نبی کے پاس آئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اصلاح فرمائی، کہا یہاں پر دھاگا سفید اور کالا دھاگا مراد نہیں بلکہ یہاں پر فجر صادق اور فجر کاذب مراد ہے۔ اس لیے بھی صحابہ کے منہج سلفی کی پیروی کی جائے گی، منہج سلف کی پیروی کی جائے گی۔ صحابہ کرام سے غلطیوں کا صدور نہیں ہوا، اگر غلطی ہو بھی گئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح اصلاح فرمائی، اور نبی کے بعد اگر صحابہ سے غلطی ہوئی تو علم رکھنے والے صحابہ نے ان کی غلطی کی اصلاح کی۔ چوتھی وجہ، سلف کے منہج کی ہی پیروی کیوں؟ صحابہ معیار ہدایت ہے، صحابہ معیار ہدایت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ خطاب یہودیوں کے لیے ہے لیکن یہاں پر اشارہ سب کے لیے۔ یہودیوں سے کہا گیا اگر یہ لوگ ایمان لائیں جس طرح تم لائے، یعنی صحابہ کی طرح اگر یہ لوگ ایمان لائیں فَقَدِ اهْتَدَوْا تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا جو انسان منہج سلف کو اختیار کرتا ہے، صحابہ کے منہج پر چلتا ہے، ایسا انسان حقیقت میں کامیاب ہونے والا ہے اور یہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو اس لیے منہج سلف کی پیروی ہم تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ منہج سلف پر نہ چلنے کا نقصان بہت زیادہ نقصان ہے، بہت زیادہ نقصان۔ سب سے بڑا نقصان عقیدے میں فساد، عقیدے میں بگاڑ، سب سے بڑا نقصان قرآن مجید کی نافہمی، سب سے بڑا نقصان حدیث کو نہ سمجھنا، یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ منہج سلف کو چھوڑنے کے وجہ سے ایک انسان قرآن کو صحیح سمجھ نہیں سکتا، ایک انسان حدیث کو صحیح نہیں سمجھ سکتا۔ یہی وجہ ہے آج امت میں جنہوں نے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے راستے کو چھوڑا، اللہ کے نبی نے جس راستے پر امت کو لا کر کھڑا کیا تھا اور جس نے اس راستے سے روگردانی کی، جس نے اس راستے سے انحراف کیا، یقیناً وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو
گیا وہ ہلاک ہو کر رہ گیا ہے۔ آج امت میں دیکھیں ڈاکٹر اسرار صاحب کو لیجئے، انہوں نے منہج صحابہ سے روگردانی کی، منہج سلف کو چھوڑ دیا، نتیجہ کیا نکلا؟ گمراہ ہو گئے۔ اور گمراہی کیسے ثابت ہوگی؟ اٹھائیے ان کی تفسیر کی کتاب ام المسبحات، جائیں سورۃ الحدید کی تفسیر میں پڑھیں، انہوں نے خالق کو مخلوق کو برابر قرار دیا ہے، خالق بھی ایک مخلوق بھی ایک، استغفر اللہ نعوذ باللہ، یعنی یہ کہہ رہے ہیں خالق میں مخلوق میں کوئی فرق نہیں۔ آپ مجھے بتائیں، خالق اللہ تعالیٰ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، انسانوں کو بھی پیدا کیا، اور ہم سب مخلوق ہیں، تو کیا مخلوق اور خالق کے درمیان کوئی فرق نہیں؟ فرق ہے۔ فرق یہی ہے، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق ہے، اور کائنات خود مخلوق ہے، ہم مخلوق ہیں، اور پھر کہنا کہ خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں، یقیناً یہ صحابہ سے روگردانی کرنے کا نتیجہ ہے، یہ منہج سلف سے روگردانی کرنے کا نتیجہ ہے۔ اور تو اور یہاں پر ہی انہوں نے بس نہیں کیا، بلکہ ان کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ کل قیامت کے دن جنت اور جہنم ابدی نہیں رہیں گے، ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے۔ ہم نے آپ نے قرآن پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا خالدین فیہا ابدا، جو گناہ کا کام کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، جو اچھے کام کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا۔ مجھے بتائیے، جب ہم جنت کو بدی نہیں مان رہے ہیں، ہم جہنم کو بدی نہیں مان رہے ہیں، نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے بھائی؟ روزے رکھنے کا کیا فائدہ ہے جب جنت ہی نہیں جہنم ہی نہیں؟ تو یہ چیزیں ہم کر رہے کیوں کر رہے ہیں؟ یقیناً اگر صحابہ کے منہج پر چلیں گے، صحابہ کے راستے کی پیروی کریں گے تو پتہ چلتا ہے جنت بھی ابدی ہے، جہنم بھی ابدی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والجنت حق والنار حق، جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، یہ ختم ہونے والے نہیں، یہ فنا ہونے والے نہیں۔ ایک حدیث میں تو آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جب جہنمی جہنم میں جائیں گے، موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، منادی کرائی جائے گی، اعلان کروایا جائے گا، دونوں لوگ جھانکیں گے، حکم ہوگا آج ہم موت کو موت دے رہے ہیں، مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا اور موت کا خاتمہ کر دیا جائے گا، اور جنتی ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور جہنمی ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہ عقیدہ ہے، افسوس کی بات ہے ہمارے چند اہل حدیث نوجوان ان کے چھوٹے چھوٹے ریلز ویڈیوز اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پر رکھ کر لوگوں کو ان کی پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو انسان خود گمراہ ہے، جس انسان کا عقیدہ یہ ہے جنت جہنم ابدی نہیں، اس انسان کا عقیدہ یہ ہے کل قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، ایک لمبی مدت کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کو ختم کر دے گا اور جہنم کو ختم کر دے گا، اور انسانی جسم بھی ختم ہو جائے گا اور انسانی کی روح اللہ تعالیٰ کی ذات میں چلی جائیں گی۔ بتاؤ کیا یہ عقیدہ باطل عقیدہ نہیں ہے؟ یہ عقیدہ فاسد عقیدہ نہیں ہے؟ کیا یہ بے بنیاد بات نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کے سامنے چیلنج نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ رب العالمین کی تعلیمات کے سامنے جرأت اور جسارت اور بے باکی نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، اس طرح کے عقیدے رکھنے والوں کے بیانات کو ہم نہ صرف سنتے ہیں بلکہ اپنی عوام میں اس کو نشر بھی کرتے ہیں۔ بچنے کی ضرورت ہے، یہ ایک شخص نہیں، بہت زیادہ لوگ ہیں۔ آپ مودودیت کو لیجئے، صحابہ کے باب میں، عقیدے کی باب میں انہوں نے گمراہی اختیار کر لی۔ صحابہ جن کو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ صحابہ سے راضی، صحابہ اللہ سے راضی۔ اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک صحابی کے لیے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء، قرآن مجید اٹھائیں، جگہ جگہ پر اللہ نے صحابہ اکرام کی بہترین مثال بیان فرمائی، صحابہ اکرام کی اللہ رب العالمین نے تعریف بیان فرمائی۔ 1400 سال کے بعد ایک عالم آتا ہے جس کو مودودی کہا جاتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے بتاتا ہے عثمان غنی نے غلطی کی، امیر معاویہ نے غلطی کی، حضرت علی نے یہاں پر خطا کی، اور لوگوں کو یہ بتاتا ہے حضرت علی کا مقام بڑھ کر ہے۔ میرے بھائیوں، کیا یہ صحابہ کے باب میں گمراہی نہیں ہے؟ کیا یہ صحابہ کے باب میں غلط عقیدہ نہیں ہے؟ اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ تو یہ ہے، اس امت میں نبی کے بعد سب سے زیادہ افضل اگر مقام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد عمر بن خطاب، اس کے بعد عثمان غنی، اس کے بعد حضرت علی۔ یہ ڈاکٹر اسرار اور ان جیسے لوگ کہتے ہیں کہ سارے صحابہ میں اگر کسی کا مقام تھا تو حضرت علی کا تھا۔ کیا یہ صحابہ کے باب میں گمراہی نہیں ہے؟ کیا یہ صحابہ کے باب میں غلط بیانی نہیں ہے؟ تو جو بھی شخص منہج صحابہ کو چھوڑتا ہے، روگردانی کرتا ہے، وہ ذلیل ہوتا ہے، ضلال ہوتا ہے، گمراہ ہوتا ہے۔
شریعت اسلامیہ سے بسا اوقات ہٹ بھی جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہماری اپنی زندگیوں میں ایک لاہ عمل بنا لیں۔ قرآن کو، حدیث کو اگر سمجھنا ہے تو سب سے پہلے اہل حدیث علماء سے پڑھیں، اور قرآن کو صحابہ کے راستے پر یا صحابہ کے اقوال میں نبی کی سنت سے ہی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم منہج صحابہ پر چلیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے شریعت کے حساب سے چلیں گے، تو اسی وقت ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بات ختم ہو چکی ہے اور وقت بھی ختم ہو چکا ہے، بات ابھی باقی ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے تو اسی عنوان کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں کو ذہن نشر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔